الأجل يا إمام الأجل يا صاحب الزمان الأمان 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 الأمان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد النبی وعلی ذریتہ و اہل بیتہ. مومنین و سامعین کرام، آج جب میں یہ جشن امام زمانہ علیہ السلام کی پرمسرت اور مبارک تقریب سے پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوں تو مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ سال گزشتہ ہمارا آخری پروگرام لائیو جو ہوا تھا امام بارگاہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، وہ 17 رجب تھا، اور 17 رجب کا ہم نے جشن جو ہے وہ آخری جشن لائیو کیا تھا امام بارگاہ سے. اس کے بعد پھر 15 شعبان کو ہم نے اسی طرح ریکارڈڈ پروگرام پیش کیا تھا، اور اب 1 سال ہونے کو آ رہا ہے. اب ہم 15 شعبان 1442 ہجری کے جشن میں آپ سے مخاطب ہیں. امید اور آس تھی مولا امام زمانہ علیہ السلام سے کہ آئندہ سال کے آنے تک ہم انشاءاللہ اس قابل ہو چکے ہوں گے مولا کی کرم نوازی سے اور سردار جو جہاں کی ذرہ نوازی سے کہ ہم اس جشن کو لائیو آپ حضرات کے ساتھ شیئر کر سکیں. لیکن افسوس مولا کی مصلحتیں ہیں، اس میں رب العالمین کی مصالحت شامل ہیں کہ ہم ابھی بھی ریکارڈڈ جشن آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. لیکن یہ جشن جو ہے یہ تازہ کلام اور لائیو ریکارڈنگز پر مشتمل ہے، اس میں پرانے کلام پیش نہیں کیے جا رہے. مولا کے گھر سے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ محرم الحرام تک رب کریم کی کرم نوازی سے اور مولا امام زمانہ علیہ السلام کی بادشاہت میں ہم اپنا محرم اس سال انشاءاللہ امام بارگاہوں سے لائیو کر سکا کریں گے. رب کریم سے دعا ہے کہ ان تمام مومنین اور مومنات جو سارا سال انتظار کرتے رہے کہ ہم مولا کی عبادت میں براہ راست شامل ہو سکیں، ان کی دعاؤں کو مولا قبول کریں گے، اور ہم انشاءاللہ آئندہ سے اپنے جشن، اپنے میلاد اور مجالس و محافل وہ امام بارگاہ میں جا کر لائیو کر سکیں گے. میں ان تمام مومنین کا، ذاکر بھائیوں کا، منتخب خانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس جشن کے لیے ہمیں اپنے تازہ کلام لائیو ریکارڈ کر کے بھیجے. رب کریم آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور مولا آپ کی ان محبتوں کے صلے میں ہمیں دوبارہ سے آزادی عطا فرمائیں کہ ہم مجالس و محافل میں جا کر اپنے گزشتہ کی طرح کے پروگرامات کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مومنین کرام، آج کے اس 15 شعبان 1442 ہجری کے جشن امام زمانہ علیہ السلام کا آغاز ہم حدیث قدح سے کیا چاہتے ہیں. اور میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اس جشن کے لیے ہمارے تمام پڑھنے والے بھائیوں نے، منتخب خانوں نے ہمیں لائیو ریکارڈنگز بھیجی ہیں، ان کے لیے ہم شکر گزار ہیں. اور مہمان خصوصی کے طور پہ ہمارے ساتھ آج جناب نایاب لوری صاحب ہندوستان سے شامل ہوں گے، جنہوں نے اپنا کلام اس جشن کے لیے خاص طور پر ریکارڈ کر کے ہمیں بھیجا ہے. اور انشاءاللہ اس جشن کے مقرر جو ہیں مولانا نادر صاحب ہوں گے، اور ان کی تقریر کے بعد یہ جشن اختتام کو پہنچے گا. اور انشاءاللہ آج شب کو ہم رات کو 11:30 بجے سے شب نیمہ شعبان کے اعمال پیش کریں گے آپ کی خدمت میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم آپ کو توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے ساتھ ان اعمال میں شامل ہو کر انشاءاللہ آپ پھر صبح کے وقت
عریضہ امام دو جہاں علیہ السلام کی خدمت میں پیش فرمائیں گے، اور اس طرح اس پروگرام کا آج کی شب کے اختتام ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت وعليك السلام، قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف، فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فقدتيني به، فأتيته بالكساء اليماني فقديته به، وصرت أنظر إليه فإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله، اللهم صل على محمد وآل محمد، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت نعم إن جدك تحت الكساء، فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا رسول الله، يتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء، فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء، اللهم صل على محمد وآل محمد، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء، فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء، فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك، فدخل معهما تحت الكساء، اللهم صل على محمد وآل محمد، فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين، فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء، فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء، قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيد وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك، فدخل علي تحت الكساء، اللهم صل على محمد وآل محمد، ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء، قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك، فدخلت تحت الكساء، اللهم صل على محمد وآل محمد، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحسنني ما يحسنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واصب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد، فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا ملحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري
إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبيه إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام لأبيه يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور محمد وعلى محمد صلوات اللہ صلی علی محمد وعلى محمد. مولا 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 سب ڈھانٹ پڑا رہ جائے گا جب آنے والا آئے گا. یہ دھرتی سونا اگلے گی یہ چرخ کوہر برسائے گا. کعبے کی چھت پر بازی کا ایک روز علم لہرائے گا. وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا. وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا. بغیر فرمان ابن زہرا بغیر فرمان ابن زہرا نظام دنیا نہیں چلے گا. وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا. وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا. کہیں گزارش نہیں چلے گی کسی کی سازش نہیں چلے گی. کرے گا کر عدل قائم کوئی سفارش نہیں چلے گی. چلائے گا علی کا سکہ کسی کا سکہ نہیں چلے گا نہیں چلے گا. وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا
چلے گا وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا. الگ نہ ہوگا کوئی کسی سے، نماز روزے بھی ایک ہوں گے. امام آئیں گے لوٹ کر جب، ہر ایک مؤذن بغور سن دے. اذان ہوگی غدیر والی، یہ کم زیادہ نہیں چلے گا. وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا. لکھا ہوا ہے حدیث میں بھی، زمین نجاست سے دور ہوگی. چلے گی شمشیر مرتضیٰ کی، زبان و ملت کی قید کیسی. علی کا منکر ہو چاہے جو بھی، زمین پہ زندہ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا. وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا. وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا. خدا واحد کا فیصلہ ہے کہ نور کامل ضرور ہوگا. ہزار فتنے اٹھائے دنیا، ولی کا لازم ظہور ہوگا. بغیر امام زمانہ اکبر کبھی زمانہ نہیں چلے گا. وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا. وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا. پر محمد وال محمد صلوات اللہ صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ. مولا کی ولادت کی مناسبت سے 4 میں سے سماعت فرمائیں. یہ 14 ہے تو الہی نظام زندہ ہے. یہ 14 ہے تو الہی نظام زندہ ہے. انہی کے نام سے خالق کا نام زندہ ہے. منا کے جشن بتاتے ہیں ہم زمانے کو. منا کے جشن بتاتے ہیں ہم زمانے کو. ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا امام زندہ ہے. ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا امام زندہ ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ.
منقبت کی چند شعر سمجھ فرمائیں. آنکھوں کو کوئی خواب تو ایسا دکھائی دے، آنکھوں کو کوئی خواب تو ایسا دکھائی دے، تعبیر میں امام کا جلوہ دکھائی دے، آنکھوں عیب نے عسکری تیرے جلووں کے سامنے، عیب نے عسکری تیرے جلووں کے سامنے، سورج بھی ایک چھوٹا سا نقطہ دکھائی دے، سورج دنیا کو جگمگایا ہے نور امام نے، دنیا کو جگمگایا ہے نور امام نے، میں جس جگہ بھی دیکھوں اجالا دکھائی دے، میں جس جگہ میں خانہ امام سے مدحت کے جام کو، میں خانہ امام سے مدحت کے جام کو، اتنا بھرو کہ جام جھلکتا دکھائی دے، اتنا بھرو، یہ سب امام عصر کی مدحت کا فیض ہے، یہ سب امام عصر کی مدحت کا فیض ہے، ممبر سے مجھ کو عرش معلا دکھائی دے، ممبر سے مجھ کو، میں نے سجا لیا ہے
بدلتے ہیں خود بخود طوفان اپنے رخ کو بدلتے ہیں خود بخود جب بھی تیرے علم کا پھریرا دکھائی دے جب بھی تیرے علم کا پھریرا دکھائی دے آنکھوں کو کوئی خواب اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہ صلوات بر محمد و آل محمد وجل فرج جامع سے پیش کرتا ہوں میں نے جب راہ میں بدعت کی قدم رکھا ہے میں نے جب راہ میں بدعت کی قدم رکھا ہے میرے ممدوح نے خود میرا بھرم رکھا ہے اور لکھ دیا پلکوں نے اشکوں سے قصیدہ ان کا ابھی کاغذ سے بہت دور قلم رکھا ہے ابھی کاغذ سے بہت دور قلم رکھا ہے صلوات علی محمد و آل محمد وجل فرج مرقوت کے 4-5 شعر پیش کر رہا ہوں مدت غیبت اگر کچھ مختصر ہو جائے گی مدت غیبت اگر کچھ مختصر ہو جائے گی اس شام کی ظلمت چھٹے گی اور سحر ہو جائے گی مدت غیبت اگر کچھ مختصر ہو جائے گی ان کے آنے تک نہیں دنیا کا کوئی اعتبار ان کے آنے تک نہیں دنیا کا کوئی اعتبار ان کے آتے ہی یہ دنیا معتبر ہو جائے گی مدت غیبت اگر کچھ مختصر ہو جائے گی شعر پیش کر رہا ہوں کہ زندگی کر دی ہے میں نے زندگی کر دی ہے ہم نے اس لیے بھی ان کے نام ان کے ہوگی تو اچھی بسر ہو جائے گی مدت غیبت اگر کچھ مختصر ہو جائے گی شیخ خاص طور سے پیش کر رہا ہوں کہ جان نماز مہدی دل بچھنے دو پانی پہ
کچھ مختصر ہو جائے گی. میں تو ہوں مہدی دوران کی ضمانت میں ظفر. میں تو ہوں مہدی دوران کی ضمانت میں ظفر. پھر بھلا کیسے کسی بد کی نظر ہو جائے گی. مدت غیبت اگر کچھ مختصر ہو جائے گی. نام ان کے ہوگی تو اچھی بسر ہو جائے گی. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دل سے جب بلائیں گے وہ ضرور آئیں گے. دل سے جب بلائیں گے وہ ضرور آئیں گے. سن لے منکر غیبات ظلم کی ہوا میں بھی. سن لے منکر غیبات ظلم کی ہوا میں بھی. انتظار کی شمع ہم صدا جلائیں گے. دل سے جب بلائیں گے وہ ضرور آئیں گے. آستین الٹے گا جب محافظ گلشن. ذوالفقار حیدر کی کاٹ دیکھ کر دشمن. ذوالفقار حیدر کی کاٹ دیکھ کر دشمن. بھاگنا تو چاہیں گے پر نہ بھاگ پائیں گے. دل سے جب بلائیں گے وہ ضرور آئیں گے. ڈوب جائیں گے ظالم خون اتنا برسے گا. ڈوب جائیں گے ظالم خون اتنا برسے گا. فاطمی گھرانے کا شیر ایسا گرجے گا. فاطمی گھرانے کا شیر ایسا گرجے گا. جو لحد میں سوئے ہیں وہ بھی جاگ جائیں گے. دل سے جب بلائیں گے وہ ضرور آئیں گے. دل سے جب بلائیں گے وہ ضرور آئیں گے. دشمن ازاں کیا ہمیں سمجھتا ہے. دشمن ازاں کیا ہمیں سمجھتا ہے. میری پاک آنکھوں میں اشک غم کا دریا ہے. میری پاک آنکھوں میں اشک غم کا دریا ہے. تخت و تاج بدعت کے اس میں ڈوب جائیں گے. دل سے جب بلائیں گے وہ ضرور آئیں گے. دل سے جب بلائیں گے وہ ضرور آئیں گے. ہر طرف زمانے میں ہوگا حشر کا عالم. ہر طرف زمانے میں ہوگا حشر کا عالم.
محمد کا وار دیکھ کر میسم آخری محمد کا وار دیکھ کر میسم جنگ خیبر و خندق لوگ بھول جائیں گے دل سے جب بلائیں گے وہ ضرور آئیں گے سن لے منکر غیبات ظلم کی ہوا میں بھی انتظار کی شمع ہم صدا جلائیں گے دل سے جب بلائیں گے وہ ضرور آئیں گے اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
چلے آئے دعا یہی ہے دعاؤں کا ولی آئے دعا یہی ہے دعاؤں کا ولی آئے اٹھے جو پردہ غیبت اٹھے جو پردہ غیبت نظر جلی آئے دعا یہی ہے دعاؤں کا ولی آئے دعا یہی ہے دعاؤں کا ولی آئے بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بارے دیگر نعرے ولادت کی خوشیاں منانے کے دن ہیں ولادت کی خوشیاں منانے کے دن ہیں یہی تو مقدر بنانے کے دن ہیں یہی تو مقدر بنانے کے دن ہیں رجب ہو یا شعبان رمضان و ذوالحج رجب ہو یا شعبان رمضان و ذوالحج ملنگوں کے کھانے کمانے کے دن ہیں ملنگوں کے کھانے کمانے کے دن ہیں بجز ماہ شعبان ہے ہر ماہ پرغم بجز ماہ شعبان ہے ہر ماہ پرغم یہی اپنے ہنسنے ہنسانے کے دن ہیں یہی اپنے ہنسنے ہنسانے کے دن ہیں بلا لائے کوئی فرض دق کو جا کر بلا لائے کوئی فرض دق کو جا کر یہی اپنے سننے سنانے کے دن ہیں یہی اپنے سننے سنانے کے دن ہیں اسی ماہ کو بخشی زینب نے عزت اسی ماہ کو بخشی زینب نے عزت یہی ان کے دنیا میں آنے کے دن ہیں اسی ماہ عباس تشریف لائے اسی ماہ عباس تشریف لائے یہ مشق سکینہ سجانے کے دن ہیں یہ مشق سکینہ سجانے کے دن ہیں اسی میں حسین اور قاسم بھی آئے اسی میں حسین اور قاسم بھی آئے صفیں کربلا کی بچھانے کے دن ہیں صفیں کربلا کی بچھانے کے دن ہیں چلو تہنیت کو در سیدہ پر چلو تہنیت کو در سیدہ پر
شبیہ پیمبر کے آنے کے دن ہے، شبیہ پیمبر کے آنے کے دن ہے، ظہور ان کا ہوگا تو خوشیاں ملیں گی، ظہور ان کا ہوگا تو خوشیاں ملیں گی، مودت کی راہیں سجانے کے دن ہے، مودت کی راہیں سجانے کے دن ہے، بس اب کٹنے والی ہے فرقت کی راتیں، بس اب کٹنے والی ہے فرقت کی راتیں، امام زمانہ کے آنے کے دن ہے، امام زمانہ کے آنے کے دن ہے، ولادت کی خوشیاں منانے کے دن ہے، یہی تو مقدر بنانے کے دن ہے، اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بارگاہ امام زمانہ علیہ السلام میں محبت کی چند اشعار پیش کر رہا ہوں، باواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عروج آج امام زمان کی بات چلے، عروج آج امام زمان کی بات چلے، اور علی کی بات چلے، مصطفیٰ کی بات چلے، عروج آج امام میرے امام زمان کی تو شخصیت وہ ہے، میرے امام زمان کی تو شخصیت وہ ہے، بیان کروں تو مسلسل خدا کی بات چلے، بیان کروں تو مسلسل خدا کی بات چلے، عروج آج امام او نبیوں والے نبی میں عجب تعلق ہے، نبیوں والے نبی میں عجب تعلق ہے، اور کسی کی بات کرو تو مصطفیٰ کی بات چلے، کسی کی بات کرو مصطفیٰ کی بات چلے، عروج آج امام میں زمان کی بات چلے، انہی کے ذکر سے ہوتی ہے دل کو یوں فرحت
انہی کے ذکر سے ہوتی ہے دل کو یوں فرحت کہ جیسے حبس میں ٹھنڈی ہوا کی بات چلے، کہ جیسے حبس میں ٹھنڈی ہوا کی بات چلے۔ سنا ہے گردش دوران نے سر اٹھایا ہے، سنا ہے گردش دوران نے سر اٹھایا ہے۔ کہو زبان سے کہ مشکل کشا کی بات چلے، کہو زبان سے کہ مشکل کشا کی بات چلے۔ عروج آج امام در امام زمان ہے، عروج مانگو عروج در امام زمان ہے، عروج مانگو عروج۔ سخی قدر ہے یہاں حل عطا کی بات چلے، سخی قدر ہے یہاں حل عطا کی بات چلے۔ علی کی بات چلے، مصطفیٰ کی بات چلے، عروج آج امام زمان کی بات چلے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ صاحب العصر علیہ السلام کی خدمت میں ایک 4 مصرع پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے منتقم ظہور امام زمان دکھا، اے منتقم ظہور امام زمان دکھا، آرام جان دکھا، پھر برق ذوالفقار کو آتش فشان دکھا، دنیا میں ایک بار امن و امان دکھا، دشمن رہے نہ کوئی
شہ مشرقین کا دشمن رہے نہ کوئی، شہ مشرقین کا اس دن غلام سوگ اتارے حسین کا، اس دن غلام سوگ اتارے حسین کا، اے منتقم ظہور صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مدحت امام عصر کی لب پر مدحت امام عصر کی لب پر لیے ہوئے، قطرہ ہے آج ظرف سمندر میرا عریضہ جانب کوثر لیے ہوئے، میرا عریضہ جانب کوثر لیے ہوئے، چلی ہے میرا مقدر لیے ہوئے، برادری میں دین کی ایک جشن عام ہے، برادری میں دین کی ایک جشن عام ہے، آیا ہے کون اس وائے حیدر یہ بارواں علی محمد مزاج ہے، حجت خدا کی شان پیغمبر ہم میں کشان شربت دیدار آج تک، ہم میں کشان شربت دیدار آج تک،
ساغر لیے ہوئے، زہرا کہیں گی خلد میں ان کو نہ روکنا، زہرا کہیں گی خلد میں ان کو نہ روکنا، جو ہے نشان ماتم سرور لیے ہوئے، جو ہیں نشان ماتم سرور لیے ہوئے، جن لوگوں نے جلایا تھا بستر امام کا، جن لوگوں نے جلایا تھا بستر امام کا، وہ در بدر ہیں کاندھے پہ بستر لیے ہوئے، ایک بیت لکھ کے لے گیا ان کی جناب میں، ایک بیت لکھ کے لے گیا ان کی جناب میں، آیا ساتھ خلد میں ایک گھر لیے ہوئے، مدحت امام عصر کی لب پر لیے ہوئے، قطرہ ہے آج ظرف سمندر لیے ہوئے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم محمد وعلی محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تمام مومن و مومنات کو جس نے ولادت باسعادت امام زمان علیہ السلام مجد فرح الشریف مبارک ہو۔ مومنین کرام، آج کے اس جشن میں دنیا منقبت کا ایک مشہور و معروف نام، جہاں جہاں مومنین آباد ہیں دنیا میں وہ اس نام سے واقف ہیں، بہترین شاعر اور خوبصورت ان کی آواز، یعنی ہمارے انتہائی محترم عزیز ترین دوست بھائی نایاب الدوری اس محفل میں اپنا کلام پیش کریں گے، اور اس سے پہلے کہ میں ان کو دعوت کلام دوں، بارگاہ ابوالعزت میں مل کے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے میں دنیا میں جہاں جہاں بھی مومنین بیمار ہیں، پروردگار ان سب کو اور اس موذی مرض کورونا سے تمام مومنین اور مومنات کو محفوظ رکھے،
تمام مومن مومنات جو رزق کے حوالے سے پریشان ہیں اس وقت، رزق کی بہت تنگی ہے، مولا امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کے صدقے سے پروردگار تمام مومنین کو بہترین رزق عطا فرمائے، تمام مومنین و مومنات کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرمائے۔ مومنین آج جو ہے مرحومین کو یاد رکھنے کا دن بھی ہے۔ اس امام بارگاہ کے بانی حاجی محمد موسیٰ مرحوم، حاجی فیاض موسیٰ، علامہ ابن حسن نجفی صاحب، علامہ ہاشم رضا جعفری صاحب، عباس چاچا اور عبداللہ ابن احمد علی میرے اور مجاہد بھائی کے والدین، تمام مرحومین مومنین مومنات کے والدین، ان کے لیے ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھ دیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ملتمس ہوں بھائی نائب الدولسی کو تشریف لائیں اور اپنے کلام کا آغاز کریں۔ جب بھی مائل بکرم ہم پا مشیت ہوگی، جب بھی مائل بکرم ہم پا مشیت ہوگی، آفتاب شب غیبت کی زیارت، آفتاب شب غیبت کی زیارت ہوگی، اور آتے ہی زندہ بتوں کو وہ کریں گے آتے ہی زندہ بتوں کو وہ کریں گے باہر، نئے انداز سے کعبے کی نئے انداز سے آگے سماعت فرمائیں کہ سارے دریا اسی حسرت میں بہا کرتے، ایک روز اپنی بھی موجوں پہ عبادت، سارے دریا اسی حسرت میں بہا کرتے ہیں، ایک روز اپنی بھی موجوں پا عبادت ہوگی، اور پھر وہی منظر معراج پھر وہی منظر معراج نظر آئے گا، دو قدم نبوت سے امامت یہ بندے دیکھیں کہ ذکر شبیر پہ ہے آج جہاں پابندی، وہیں شبیر کے بیٹے کی حکومت، سرحدیں روک نہ پائیں گی عزاداروں، سرحدیں روک نہ پائیں گی عزاداروں کو، کربلا والوں کی کعبے میں جمع جنگ فرمائے گا جب منتقم خون حسین، پوری عباس علمدار کی حسرت،
جنگ فرمائے گا جب منتقم خون حسین، پوری عباس علمدار کی حسرت ہوگی، اور تیغ حیدر کی گھٹا اٹھی تو سر بر تیغ حیدر کی گھٹا اٹھی تو سر برسیں گے، اس قیامت کے بہت بار پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد مقطع کہ بدعتی فتووں پر اتراؤ نہ فتوے باز، بدعتی فتووں پر اتراؤ نہ فتوے بازو، سب سے پہلے تم ہی لوگوں کی ضیافت ہوگی، سب سے پہلے تم ہی لوگوں کی ضیافت ہوگی، ذوالفقار ایک زمانے سے بہت پیارا، ذوالفقار ایک زمانے سے بہت پیاسی ہے، یہ تصور بھی نہ کرنا کہ غیبتیں جو شہ غیبت کی کیا کرتے، پردہ اٹھے گا تو ان لوگوں پلا، پردہ اٹھے گا تو ان لوگوں پلانت ہوگی، اور ہر ادادار حسینی یہ کہے گا نایا، ہر ادادار حسینی یہ کہے گا نایا، پاؤں چھو لینے دو سرکار بہت بہت فرشتے فخر سے راہوں میں پر بچھا کے چلے، فرشتے فخر سے راہوں میں پر بچھا کے چلے، گھروں کو چھوڑ کے زائر جو کربلا، گھروں کو چھوڑ کے زائر جو کربلا کے چلے، شعر خاص طور سے حاضر کر رہا ہوں سامعین. حرم میں حضرت شبیر کے ہے یہ تاکید، حرم میں حضرت شبیر کے ہے یہ تاکید، یہاں پر عرش بھی آئے تو سرکار کے چلے،
यहाँ पर भी आए तो सर झुका के चले। और ये शेर तसव्वुरात से आगे है रहबरी इनकी। क्या मिसरा? तसव्वुरात से आगे है रहबरी इनकी। हुसैन खिज्र को भी रास्ता दिखा। हुसैन को भी रास्ता दिखा के चले। और ये शेर खुसूसी तौर पे मैं नज़्म कर रहा हूँ अहले इल्म की। देखिए ये दोस्ती को गवारा नहीं था मौला की। ये दोस्ती को गवारा नहीं था मौला की। हबीब इब्ने मज़ाहिर कमर झुका। ने मज़ाहिर कमर झुका के चले। वहाँ हुसैन खड़े हैं कदम जमाए हुए। हुसैन खड़े हैं कदम जमाए हुए। जहाँ पा हजरत अय्यूब लड़खड़ा। जहाँ अय्यूब लड़खड़ा के चले। और ये शेर शहजादी कौनैन के हवाले से हाजिर कर रहा हूँ। शवाद भाई खास तौर से लिखिएगा, ये शेर भी मैं आप ही की तवज्जुह से पहुंचा रहा हूँ मुम्मीन तक। शेर देखें। मैं उसकी पर्दा नशीनी बयान कैसे करूं। मैं उसकी पर्दा नशीनी बयान कैसे करूं कि जिसके फाके भी हल्के में हलता। कि जिसके फाके भी हल्के में हलता के चले। तो फिर ज़हूर भी मौला का कोई दूर नहीं। तो फिर ज़हूर भी मौला का कोई दूर नहीं। अगर अकीदा
قدم سے قدم تو پھر مولا کا کوئی دور نہیں، اگر عقیدہ قدم سے قدم ملا کے چلے، تھا مسکرانا اسے اور وہ مسکرا کے گیا، اسے اور وہ مسکرا کے گیا، ستم ہنسی کے سامنے ہر بے نہ ہرملا کے ہر بے نہ ہرملا کے چلے، اور یہ مقطع حاضر خدمت ہے۔ آتش کے شیشے میں نایاب رنگ بھرنے کو، آتش کے شیشے میں نایاب رنگ بھرنے کو، بڑے یقین سے دریا دلی کے خاک کے چلے، فرشتے فخر سے راہوں میں پر بچھا کے چلے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعن الدائم على اعدائهم الى قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من انصاره وعوانه واتباعه وشيعته۔ اما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم ندعو كل اناس بامامهم فمن اوتي كتابه فاولئك يقرؤون كتابهم۔ سب سے پہلے ہم اس عظیم ہستی کی آمد اور ولادت کے دعائے ندبہ کے بقول این السبب المتصل بین الارض والسماء، کہاں ہے وہ ذات کہ جو زمین اور آسمان کے باقی رہنے کا سبب ہے۔ اس عظیم مخلوق الہی
کی ولادت باسعادت ان کے آباء و اجداد محمد اور آل محمد علیہ السلام اور بالخصوص ان کی مادر گرامی صدیقہ طاہرہ بنت رسول فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کی بارگاہ اقدس میں تہنیت اور مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ وہ ہستی کہ جو قطب عالم امکان کے نام سے مشہور اور جن کو قطب عالم امکان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قطب عالم امکان کس کو کہیں گے؟ قطب، عالم امکان، یہ تین لفظ۔ عالم امکان یعنی ما سوائے خداوند متعال ہر چیز عالم امکان میں ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ دنیا، جنت، جہنم، جتنی بھی مخلوقات الہی ہے، انبیاء، فرشتے، یہ عالم امکان میں ہیں۔ وہ ہستی کہ جو آج اس حدیث کا مصداق لولا حجہ لساخت الارض باہلہا، اگر روئے زمین پر حجت خدا نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے ساتھ، اپنی مخلوقات کے ساتھ تباہ ہو جائے گی۔ قطب عالم امکان جو آج امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کہ جس کی دلیل این السبب المتصل بین الارض والسماء دعائے ندبہ کا یہ جملہ، یہ عالم امکان جب ہمیں سمجھ میں آ گیا، امام زمانہ قطب عالم امکان ہیں۔ قطب کس کو کہتے ہیں؟ قدیم زمانے میں گندم وغیرہ پیسنے کے لیے چکی کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اس چکی میں ایک کیل ہوتی ہے، جس کیل کے گرد چکی کے یہ دو پارٹ گردش کرتے ہیں۔ چکی کا عالم، چکی کی دنیا، چکی کی گردش جس کے سبب سے ہے وہ کیل ہے۔ اس کیل کو عربی میں کہتے ہیں قطب۔ عالم امکان کی گردش، عالم امکان کا وجود جس ہستی کے وجود سے ہے وہ ہے قطب عالم امکان امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ فدا۔ یہ غیبت کا زمانہ انتہائی اہم زمانہ ہے۔ اس میں ہم اپنے ایمان کو، اپنی ولایت کو، محمد و آل محمد علیہ السلام سے عقیدت و محبت کو مضبوط کر کے اور اپنی عقیدتوں کو آل محمد سے جوڑ کر رکھیں۔ کثرت کے ساتھ روایات ہے کہ جس کا خلاصہ اگر کیا جائے تو کبھی توبہ کر کے امام بشارت دے رہے ہیں، کبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حقیقی ہمارا شیعہ ہے۔ کون؟ جس میں یہ تین خصوصیت
اگرچہ خصوصیتیں بیان کی گئی لیکن مجموعی لحاظ سے اور اہم ترین جو 3 خصوصیات بیان کی کہ وہ انتظار کرنے والا ہو. آج ہم اور آپ اپنے امام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں. یہ آج کی شب ہر مومن جشن ولادت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف کو کسی بھی اپنے انداز سے منا رہا ہے. آج اس کے دل میں یہ ایک سوز اور تڑپ کہ اس حالت میں وہ اپنی اظہار خوشی، اظہار مودت اور محبت کرنے کے لیے اس کے لیے رکاوٹیں ایجاد ہو گئی ہیں. یہ علامت انتظار ہے. آج ہر مومن امام کی اس آمد پر خوش ہے. یہ علامت انتظار ہے. غیبت کے زمانے میں وہ 3 خصوصیت کہ جو امام نے بیان کی انتظار کرنے والا ہوگا اپنے بچوں، اپنے جوانوں. دیکھیں دعا ہے ہماری اس شب کی برکتوں اور رحمتوں کے سبب ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یہ جو اس عالم میں جو مصیبت آئی ہے، ہمیں ہر مصیبت میں خدا کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، خدا کے امر کو تسلیم کرنا چاہیے. لیکن اگر ہم آج اس انداز سے محفل کو منعقد نہیں کر سکتے، کوئی ایسا کام نہ ہو، کوئی ایسی کوتاہی نہ ہو کہ خدا نخواستہ اگر یہ ہماری دعا ہے کہ جلد از جلد خداوند متعال اس وبا، اس مصیبت کو اس زمین سے بالعموم اور بالخصوص شیعان امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو اس وبا سے محفوظ اور حفاظت میں رکھے اور جلد از جلد اس کا خاتمہ کرے. لیکن ہمیں جو فکر ہونی چاہیے وہ ہمارے ایمان کی فکر ہونی چاہیے، ہمیں اپنے بچوں اور جوانوں کی فکر ہونی چاہیے. دنیا تعطیل ہو جائے، دنیا بند ہو جائے، لیکن ہم ذکر محمد و آل محمد اور بالخصوص اپنے زمانے کے امام کے ذکر سے غافل نہ ہوں. ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ ہمارا بچہ اور جوان یہ کہے کہ یہ کون امام ہیں. نہیں، روایات جو بیان کرتی ہے، ہمارے آباء و اجداد نے یہ عقیدہ اور دین جو ہم تک پہنچایا، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو آگے تک پہنچائیں. من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ الجاہلیہ. یہ وہ حدیث شریف ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سنی شیعہ کتابوں نے مختلف الفاظ کے ساتھ اس حدیث کو بیان کیا کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. اور رسول کو یہ خوف ہے. ائمہ اطہار علیہ السلام اپنے ماننے والوں، اپنے چاہنے والوں سے یہ خوف رکھتے ہیں. لہذا اب یہ خدمت میں عرض کیا کہ بشارتیں دی گئی، توبہ کر کے تعبیر کیا. توبہ، جنت کی بشارت دی. کن لوگوں کے لیے بشارت ہے؟ کن کو مولا اپنا شیعہ کہہ رہے ہیں؟ کبھی امام فرماتے ہیں کہ اولئک منہم ونحن منہم. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کہ وہ ہم سے ہیں، ہم ان سے ہیں. اتنی بڑی تعبیر، وہ ہم سے ہیں، ہم ان سے ہیں.
حسین منی و انا من الحسین کی تعبیر، حسن منی و انا من الحسن علیہ الصلوۃ والسلام جیسی تعبیر امام ان شیعوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، میرا ساتواں امام، کہ جو اس زمانے میں 3 خصوصیات، بالخصوص انتظار کرنے والا، ہماری ولایت پر باقی رہنے والا، اور ہمارے دشمنوں سے برات کرنے والا۔ آج ہماری دل کی گہرائیوں سے آج کی شب جو ایک عبادت کی شب ہے، دعا کی شب ہے، دل کی گہرائیوں سے، ویسے تو 365 دن ہماری یہ دعا ہونی چاہیے، لیکن بالخصوص آج کی شب تعجیل فرج کے لیے دعا کریں، تعجیل فرج کے لیے دعا کریں کہ خداوند متعال جلد از جلد فرزند زہرا کو سلام اللہ علیہا، فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عظیم اور بابرکت شب کا وسیلہ دے کر، واسطہ دے کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خداوندہ اپنے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں قرار فرما۔ آج کی شب جو مومن و مومنات پریشان حال ہے، روزی رزق کی مشکلات میں گرفتار، بچوں کی تعلیم، بچوں کی شادی، گھریلو مسائل، خداوندہ تمام مومن و مومنات اس ہستی کا واسطہ کہ جو زمین و آسمان کو باقی رہنے کا سبب بنا ہوا ہے، کہ اس ہستی کا واسطہ دیتے ہیں، تمام مومن و مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ جو مومن و مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں، خداوندہ تمام مرحوم مومن و مومنات کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ ہم سب کو معصوم فرماتے ہیں، یہ غیبت کا زمانہ حیرت کا زمانہ ہے، پریشان اس وقت امام فرماتے کیا عالم ہوگا تمہارا جب نہ تمہاری ہدایت کے لیے کوئی پرچم ہوگا، نہ تمہارا امام ہوگا، لا ینجو فیہا، اس حالت میں کوئی بھی نجات نہیں پائے گا الا فقط وہ جو صبح و شام یہ دعا پڑھے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو منقلب کر دینے والے۔ امام فرماتے ہمارے اس حجت کی غیبت اس لیے کہ خدا ہمارے شیعوں کا امتحان لینا چاہتا ہے، کون اس سخت مرحلے میں اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہتا ہے، ولایت کو محکم کریں، محبت اور عقیدت کو مضبوط کریں، دشمنان آل محمد علیہ السلام سے برات کا عقیدہ محفوظ ہونا چاہیے، تعلیمات محمد و آل محمد کو حاصل کریں، حلال محمدی، حرام محمدی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل کریں۔ خداوند متعال علوم محمد و آل محمد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خدا کے گھر اور محمد و آل محمد علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من انصارہ وعوانہ واتباعہ وشیعتہ۔ خداوندہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مولا میرا بدر ہوئے اتے علمان چھاوے، میرے دروازے تے لکھیا، میرے دروازے تے لکھیا، پنجاں بارہ دنا ہوئے، مولا میرا ذکر ہوئے اتے علمان چھاوے، مولا میرا ذکر ہوئے اتے
مولا دسترخوان وچ سجانا ہے کھواوا میں جتے لنگر کھواوا میں جتے لنگر کوئی ایسے لکھا ہوئے مولا میرا بگڑ ہوئے اتے علما بچھا ہوئے مولا میرا بگڑ ہوئے اتے علما بچھا ہوئے مولا میرا بگڑ ہوئے اتے علما بچھا ہوئے ظہور مرتضی تیرا رجب نو میں مناواں ماہے شعبان وچ ہر سال سارا گھر سجاواں آوے نوروز خوشیاں دا آوے نوروز خوشیاں دا میرے گھر وچ سما ہوئے مولا میرا بگڑ ہوئے اتے علما بچھا ہوئے وضو اکھیاں دا ہو جاوے علم دی دل جج ہوئے کسے مولا مومن دی دعا کوئی نہ رد ہوئے سبحانہ چندر چڑھدا سبحانہ چندر چڑھدا دکھاندا ہر دن پرا ہوئے مولا میرا بگڑ ہوئے اتے علما بچھا 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 ہوئے دعا پوری ہوئے جس ویلے ہوئے لا وکھا مولا او دل خورشید بھی تو زندگی دے وچڑیا مولا شہیداں دا ذکر ہوئے شہیداں دا ذکر ہوئے زینب دی ماں ہوئے مولا میرا بگڑ ہوئے اتے علما بچھا ہوئے مولا میرا بگڑ ہوئے اتے علما بچھا ہوئے دم مست کلندر مست دم مست کلندر دم مست کلندر مست دم مست کلندر دم مست کلندر مست دم مست کلندر آقا جائیے مولا جائیے منتظر آج سارا جہاں ہے آقا جائیے منتظر آج سارا جہاں ہے مولا جائیے مولا جو تیرے یہ حبدار ہیں مشکل میں سارے گرفتار ہیں مولا جو تیرے یہ حبدار ہیں مشکل میں سارے گرفتار ہیں عسکری کے ثمر عسکری کے ثمر سرنگو آج سارا جہاں ہے
آقا جائیے منتظر آج سارا جہاں ہے، مولا جائیے